نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، وہ بہت رحمت والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت سے یہ معلوم ہوا تھا کہ کفار کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ اب اس کی یہ دلیل بیان ہو رہی ہے، چونکہ دنیا میں بادشاہ یا مالک چند ہوتے ہیں تو یہاں تو ممکن ہے کہ ایک کی ناراضگی پر دوسرے کی پناہ لے لی جائے، مگر اللہ رب العزت ایک ہی ہے، اس کی ناراضی پر کسی کی پناہ ملے، لہذا اس کے غضب کو کوئی ہلکا نہیں کر سکتا ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار پر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ غضبناک لوگ جلد غصہ کر کے فوراً مہربان بھی ہو جاتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے، وہ کسی پر بلا وجہ غضب نہیں فرماتا، اور جو خود ہی اس کی رحمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے تو پھر وہ کھولتا بھی نہیں ہے۔ اب تک کی آیتوں کا تعلق نبی اور نبوت اور ارکان اسلام سے تھا، اب الوہیت کا ذکر ہے جو کہ ان سب کی اصل الاصول ہے۔ ایک بار کفار نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کی صفتوں کا ذکر کیجئے تاکہ ہم اس میں اور اپنے معبودوں میں فرق کر سکیں۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور عام صفتوں کا ذکر ہے۔ یہ آیت ذات و صفات کے بیان میں اول درجے کی ہے، بلکہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم دو آیتوں میں ہے، ایک تو یہی آیت اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ خطاب سارے ہی لوگوں سے ہے، خواہ مومن ہو یا کافر، بے دین ہو یا دیندار۔ اور الہن، یہ الہن سے بنا ہے، اس کے معنی کی تحقیق بسم اللہ کی تفسیر میں کر دی گئی۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ اس سے مراد مستحق عبادت انتہائی عاجزی کو کہتے ہیں۔ لفظ الہ جھوٹے معبودوں پر بھی بولا جاتا ہے، اسی لیے اس کی جمع آلہہ آتی ہے، کیونکہ وہ کفار کے عقیدے میں مستحق عبادت ہیں۔ مگر اس مقام پر یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد میں جو ہے وہ سچا معبود مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ پہلے الہ سے اس کی ذات مراد اور دوسرے الہ سے وصف معبودیت۔ وحدتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اکیلے ہونا، کبھی بے نظیر اور بے مثل کو بھی واحد بمعنی یگانہ کہہ دیتے ہیں۔ واحدن تو مخلوق اور خالق سب پر بولا جاتا ہے، مگر احد مطلق خدا کے لیے ہے، کسی پر نہیں بولا جا سکتا، لہذا کسی کا نام احد نہیں رکھ سکتے، عبد الاحد رکھ سکتے ہیں۔ واحد حقیقتاً وہ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، کٹ بٹ نہ سکے۔ ایک انسان کو بھی اسی لیے ایک کہتے ہیں کہ اس میں سے کٹ کر دو انسان نہیں نکل سکتے۔ ہاں، ہاتھ پاؤں وغیرہ اجزاء نکلیں گے، مگر وہ اجزاء انسان نہیں، اجزائے انسان ہیں۔ اور جہاں واحد رب کی صفت ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ذات اور صفات اور افعال میں اکیلا اور بے مثل، نہ اس کے جز، نہ وہ کسی کا جز، نہ اس میں کثرت اور زیادتی، اور نہ وہ کثرت میں، نہ وہ کسی کی حقیقت، نہ اس کی کوئی حقیقت، وہ ماہیت وغیرہ سے پاک ہے۔ ہاں، اس کی شانیں بے شمار ہیں، یعنی اے لوگوں، حقیقی مستحق عبادت وہ ایک ہی معبود ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے شرکت کا احتمال نہیں۔ پھر اس کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، لا الہ الا ہو،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اس کے سوا کوئی اور سچا معبود ہے ہی نہیں، لہذا اسی کو جانو، اسی کو پہچانو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو، اس کے سوا غیر کی عبادت نہ کرو۔ وہ شرکت سے پاک ہے مگر صفات سے خالی نہیں، اس کی صفتیں بے شمار ہیں، انہی میں سے الرحمن اور الرحیم یہ صفتیں بھی ہیں۔ ان دونوں لفظوں کی تحقیق بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ یہاں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ یا تو رحمان عام رحمتیں دینے والا، جیسے رزق اور وجود جو عام رحمتیں ہیں، مشرک ہو، کافر ہو، مومن ہو، عابد ہو، زاہد ہو، گناہگار ہو، سیاکار ہو، سب پر اس کے رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی وجود، سب کو وہ وجود بخشتا ہے۔ اور رحیم اس کی خاص رحمتیں جیسے نبوت، سلطنت وغیرہ، یا رحمان بلا واسطہ نعمتیں دینے والا جیسے کہ دھوپ اور ہوا، اور رحیم باواسطہ مشقت نعمت دینے والا جیسے کہ غلہ اور کپڑا وغیرہ، یا رحمان دنیا میں سب پر رحم کرنے والا اور رحیم خاص مسلمانوں پر کرم فرمانے والا، یعنی حقیقی منعم جو ہے وہ خدا ہی ہے، اس کے سوا جو ہے وہ نعمت ہے یا نعمتیں پانے والا ہے، لہذا وہ رب ہی مستحق عبادت ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ اے لوگوں، تم کدھر بہکے پھرتے ہو اور اپنی پیشانیاں جھوٹے معبودوں کے سامنے کیوں رگڑتے ہو؟ مستحق عبادت تو وہ ایک ہی ہے جو اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے، جو ہر طرح ایک ہے اور اکیلا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی نہیں، تمہیں یہاں اور وہاں آخرت میں نعمتیں دینے والا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ حقیقتاً فیض دینے والا ایک ہی ہوتا ہے اور اس سے پہلا فیض لینے والا بھی ایک، پھر یہ پہلا مستفیض سب کو فیض پہنچاتا ہے۔ ہمارے جسم میں فیض دینے والا دل ایک ہی ہے اور اسی سے پہلا فیض لینے والا دماغ بھی ایک ہے۔ عالم کے اندر نور دینے والا، روشنی دینے والا سورج ایک ہی ہے اور اس سے پہلا فیض لینے والا چاند بھی ایک ہے۔ درخت کے اندر مبدأ فیاض جڑ ایک ہی ہے اور اس سے پہلا فیض لینے والا تنا بھی ایک ہے۔ اسی قاعدے سے لازم ہے کہ عالم کا، ساری کائنات کا مبدأ فیاض اللہ جل شانہ و عم نوالہ بھی ایک ہی ہو اور اسی سے پہلا فیض لینے والا یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ہو۔ لہذا ارشاد ہوا کہ اے لوگوں، تمہارا معبود ایک ہے جس میں دوئی کی گنجائش نہیں، لہذا تم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے مبدأ فیاض یعنی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے فیوز و برکات حاصل کرو۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ دیکھو، مولا رب العزت نے اپنی معرفت اور پہچان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں اور یہاں اس آیت میں رحمت سے کرائی ہے، نہ کہ غضب اور قہر سے۔ رحمت رب تبارک و تعالیٰ کی صفت اصلیہ ہے اور قہر و غضب یہ ہماری بدکاریوں کی بنا پر ہے، اس لیے مولا تبارک و تعالیٰ بغیر کسی عمل کے جنت تو عطا فرما دے، جیسے کہ مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یا دیوانہ یا وہ شخص کے جس نے ابھی ابھی اسلام کو قبول کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، عمل کا موقع نہیں ملا، مگر بلا قصور کسی کو دوزخ نہیں دے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جستجو کریں، مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کریں۔ اعداء اسلام نے اس پر تحقیق کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مٹھی بھر مسلمان بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئے، وہ مسلمان کہ جن کے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں، اور لشکر جرار سے وہ ٹکرا گئے
اور اس لشکر جرار کو شکست فاش دے دی۔ آخر کیا چیز تھی ان کے پاس، کون سی قوت تھی ان کے پاس، کون سا ہتھیار تھا ان کے پاس کہ جس سے کہ انہوں نے لشکر جرار کو شکست دی؟ تو جواب یہی تلاش کیا کہ ان کے پاس ایک ہتھیار، ایک اسلحہ ایسا ہے جس کا نام کہ رحمت ہے۔ وہ رحمت ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے یہ بڑے سے بڑے لشکر کو شکست فاش دے دیتے ہیں۔ اور وہ رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اطاعت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہوتی ہے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے سے، وہ ہوتی ہے مولا جل شانہ و عم نوالہ کا وفادار بندہ بننے سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔